کیا آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا ایک بہت خاموش سا رسک فیکٹر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آرٹریز کا بلاک ہو جانا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کے 7 اہم طریقے کون سے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دل کی بیماریاں دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجوہات میں شامل ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کی ایک اہم وجہ آرٹریز کا بلاک ہونا ہے، جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے اور اکثر ابتدائی مراحل میں کئی واضح علامات پیدا نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے آرٹریز کی صحت کو سمجھنا اور بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کارڈیو واسکولر ڈیزیزز دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 17.9 ملین افراد کی موت کا سبب بنتی ہیں۔ ان اموات میں تقریباً 85% کیسز ہارٹ اٹیک اور سٹروک سے متعلق ہوتے ہیں۔ آرٹریز کا بلاک ہو جانا ان دونوں کنڈیشنز میں ایک اہم رسک فیکٹر میں شامل ہے۔ آرٹریز کا بلاکیج اس صورتحال کو کہا جاتا ہے جب آرٹریز کے اندر کولیسٹرول، فیٹ اور دوسرے منرلز جمع ہو کر پلاک بنا دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ پلاک آرٹریز کو تنگ کر دیتا ہے، جس سے بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے۔ نتیجتاً دل اور جسم کے دوسرے اجزاء تک آکسیجن اور غذائی اجزاء کی مناسب فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ آرٹریز بلاکیج کی اہم علامات: سینے میں درد ہو جانا یا پریشر محسوس ہونا، سانس کا پھولنا، جلدی تھکاوٹ محسوس ہونا، فزیکل ایکٹیویٹی کے دوران تکلیف یا بے چینی ہونا، شدید صورت میں ہارٹ کا اٹیک ہو جانا۔ آرٹریز بلاک ہونے کے رسک کو صحت مند عادتوں اور لائف سٹائل میں بہتری لا کر کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی ریگولر مانیٹرنگ بہت اہم ہے۔ ہائی بلڈ پریشر آرٹریز کی لائننگ کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ ہائی LDL لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کولیسٹرول پلاک بنانے کا سبب بنتا ہے۔ روٹین میڈیکل چیک اپس اور بلڈ ٹیسٹ ان رسک کی وقت پر تشخیص اور مینجمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہیلدی ویٹ کو مینٹین کرنا۔ مناسب وزن برقرار رکھنا آپ کے کارڈیو واسکولر ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ زیادہ وزن ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مسائل کا رسک بڑھاتا ہے، اور اوبیسٹی کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا ایک میجر رسک فیکٹر سمجھا جاتا ہے۔ ویٹ مینجمنٹ دل اور آرٹریز کی صحت کو بہتر بنانے میں بہت ہیلپ فل ہے۔ تیسری چیز، اپنے سٹریس کو مینج کریں۔ مسلسل سٹریس بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ مناسب نیند، ریلیکسیشن ٹیکنیکس، میڈیٹیشن اور صحت مند روٹین سٹریس کو کم کرنے اور کارڈیو واسکولر ہیلتھ کو بہتر بنانے میں بہت مددگار رہتا ہے۔ چوتھی چیز، اسموکنگ سے پرہیز کریں۔ اسموکنگ آرٹریز اور بلڈ ویسلز کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نکوٹین بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اور خون کی روانی کو متاثر کرتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق اسموکرز میں کورونری آرٹری ڈیزیز کا رسک نان اسموکرز کے مقابلے میں 2 سے 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسموکنگ چھوڑنے سے دل کی بیماریوں کے رسک میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پر الکحل کو ضرور اوائڈ کریں۔ الکحل کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر اور ہارمفل فیٹس کی سطح کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل کی نارمل فنکشننگ کو بھی متاثر کرتا ہے، اس لیے الکحل سے پرہیز کارڈیو واسکولر ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے۔ 6 نمبر پہ صحت مند غذا کا انتخاب کریں۔ بیلنس ڈائٹ آرٹریز کی صحت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ فروٹس، ویجیٹیبلز، ہول گرینز، فائبرز اور ہیلدی فیٹس کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے برعکس فرائیڈ فوڈز، پروسیس فوڈز اور زیادہ آئلی فوڈز آرٹریز کے بلاک کے رسک کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ریگولر ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی۔ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کارڈیو واسکولر سسٹم کو مضبوط بناتی ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی برسک واک یا ماڈریٹ ایکسرسائز بلڈ سرکولیشن کو بہتر رکھتی ہے، ہیلدی کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر اور ویٹ کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ رسک فیکٹرز کو وقت پر کنٹرول کر کے کارڈیو واسکولر ڈیزیزز اور ان سے متعلق پیچیدگیوں کے امکانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں صحت مند عادتوں کو شامل کرنا دل اور آرٹریز کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مؤثر طریقہ ہے۔